मसीह यीशु के जलाली पुरफज़ल कुदरत वाले नाम में आप लोग यहाँ बैठे हैं और जो पूरी दुनिया से में देख रहे हैं, खुदा के खादम सीनियर पास्टर फजल साहब की जानब से, मोहम्मदा की जानब से, खुदा के मनसूख खादम बिशप फरूक साहब और मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुँचे आपको। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए। तो एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, गुड मॉर्निंग, हम आपको वेलकम कहते हैं चर्च के अंदर। और बाइबल मुकद्दस कौन लेकर आया चर्च के अंदर, ऊपर करेगा शाबाश। और पढ़ कौन सकता है, वो भी हाथ ऊपर करे जो पढ़ सकते हैं। और लेकर आया करें बाइबल मुकद्दस, जितने भी लोग पढ़ सकते हैं। और जब आप कलाम उठा कर आ रहे होते हैं ना रास्ते में, तो एक तो ये आपकी नुमाइंदगी है, और दूसरा जब आप रेफरेंस निकालते हैं तो बड़ी रवियन हो जाती है आपकी, बड़ा आपको पता लग जाता है। मुझे याद है एक दिन दुआ एक किताब को भूल गई, वो घर में रह गई, स्कूल चली गई, तो उसकी माँ पीछे परेशान थी कि आज वो क्या पढ़ेगी। तो कलाम जब हम सीखने आते हैं तो ये जो वेपन है वो हमारे पास होना चाहिए। हालेलुया। एक बंदा सफ़र कर रहा था जहाज़ के ऊपर सफ़र था उसका, किसी एक मुल्क से निकल कर उसने किसी दूसरे मुल्क में जाना था। और मेरा शौक़ था कि मैं उस मुल्क में जाऊँ, बचत की वो ट्रैवल करना शुरू हो गया, यानी कि जहाज़ में बैठा और उसने टिकट लिया, जहाज़ में बैठा और मुल्क की तरफ जा रहा है। अब जब जा रहा है तो वो बड़ा खुश है, और 3-4 जहाज़ का सारे लोग जो उसके साथ थे, 400-500 का जो वो क्रूज़ था, उसके ऊपर जैसे ही शाम डलती है तो आवाज़ आती है, जी खाना लग गया, सारे आ जाए। सारे लोग जो 499 है वो खाना खाने के लिए चले जाते हैं, और वो वहीं बैठा समुंदर की लहरों को देख रहा है, पानी को देख रहा है, और वो वहीं बैठा रहता है। जब उसके बाद खाना ख़त्म होता है तो रात के डिनर का ऐलान कर दिया जाता है कि रात का डिनर लग गया जी, आप आ जाए। वो फिर उधर ही बैठा है, 499 पीपल जो है वो उधर चले जाते हैं। रात हो जाती है, सो जाते हैं, सुबह में फिर आवाज आती है कि भाई ब्रेकफास्ट लग गया, नाश्ता लग गया, आ जाए सारे। वो फिर वहीं बैठा रहता है, 499 पीपल उधर जाते हैं। ये सिलसिला 2 दिन चलता रहा, वो उठता ही नहीं अपनी सीट से। एक बंदे ने उसके पास आकर कहा कि भाई आप ना नाश्ता करते हैं, ना खाना खाते हैं, ना रात का डिनर करते हैं, तो क्या आपको मसला है? उसने कहा मैंने बहुत मुश्किल से इस सफ़र के लिए पैसे जमा किए, मेरा बड़ा शौक़ था कि मैं ये सफ़र करूं, और कहता कि मैं बस टिकट के पैसे जमा कर पाया, जब आवाज़ आती है खाने की तो मेरे पास खाने के पैसे नहीं होते, मेरे पास डिनर के पैसे नहीं होते, मेरे पास ब्रेकफास्ट के पैसे नहीं होते। तो उसने उसको बताया भाई जो तूने टिकट ली है ना, ये तीनों चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड है। वो बड़ा खुश होता है, मेरी तो टिकट में ये तीनों चीज़ें, मैं क्यों 2-3 दिन से भूखा हूँ। आज हम चर्च आ रहे हैं, हम मसीही हैं, हम पास्टर हैं, हम एवेंजलिस्ट हैं, हम डीकन हैं, हम बिशप हैं, हम सीनियर पास्टर हैं, लेकिन आज बहुत सारे लोगों को अपने इख्तियार का पता ही नहीं है कि भाई क्या क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मेरे जिंदा बाप ने इंक्लूड कर दी हैं। हालेलुया। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, इसके ऊपर सीखने की कोशिश करेंगे। मसीह में ईमानदारों का इख्तियार क्या है। जब आप मसीह में आ जाते हैं तो आपके पास क्या अथॉरिटी जो है वो आ जाती है। ये पहला इख्तियार है जो आपको मिल जाता है, और ये क्या लिखा है, खुदा को क्या कहकर पुकारना है, बाप कहकर पुकारना है। काम इख्तियार है, कोई गुलाम तो नहीं कह रहा आपको, कोई नौकर तो नहीं कह रहा,
کوئی ملازم تو نہیں کہہ رہا، پہلا اختیار، اس کا ریفرنس آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن سنیے یہ کوئی کم اختیار نہیں ہے۔ 5000 لوگوں کا کروڑ ہو، 5000 لوگوں کا ہجوم ہو، 5000 لوگوں میں سے اگر ایمان مجھے آواز دے پاپا، تو میں اپنے بیٹے کی آواز کو پہچانتا ہوں، میں 5000 لوگوں میں سے مڑ کر دیکھوں گا اور اسے کہوں گا ہاں ہاں ادھر آ جا۔ یہ ہے باپ کا اختیار۔ ایسے ہی نہیں ہم باپ کہہ کر پکار سکتے۔ اور جب آپ مسیح میں آ جاتے ہیں تو یہ ریفرنس آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بندہ ذرا یوحنا پہلا باب نکالے اور دوسرا رومیو 8 باب نکالے جلدی سے۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس نہیں، پہلا یوحنا پہلا باب 12 آیت کا سب، پہلا باب 12 آیت کا سب جی۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، جتنوں نے اسے قبول کیا، بننے کا حق بخشا، انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ ہاللیلویا۔ اگلا بھی پڑھے ذرا، رومیو 8:14-16۔ اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں جی، وہی خدا کے بیٹے ہیں، وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ پھر پاویں 10,000 لوگوں کا کروڑ ہوئے، 15,000 لوگوں کا کروڑ ہوئے، منور نے کہنا میرے باپ، اس نے کہنا بلا، کیا تجھے چاہیے؟ ہاللیلویا۔ یہ اختیار ہے ایمانداروں کے پاس۔ آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ زیادہ باتوں کو سیکھ سکیں۔ یہ دیکھیں اس طرح وہ جان لیتا ہے، خدا کی خوبیاں بیان کرنے کا اختیار مل جاتا ہے آپ کو۔ خدا کی آپ باتیں بیان کر سکتے ہیں، جس طرح آج میں کھڑے ہو کر آپ کو بیان کر رہا ہوں خدا کی خوبیاں۔ اور پھر خدا نکموں کو، رد کیوں کو، حقیروں کو اور دنیا کے ددکاروں کو، میرے سامنے لوگ بیٹھتے تھے، بشپ صاحب جانتے ہیں، اور وہ میرے سامنے میرے منہ پر کہتے ہوتے تھے ہم انہیں تو پادری نہیں مانتے، یہ تو آج کل کے لڑکے ہیں۔ تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں، آپ نہ مانے، خدا نے ہمیں کھڑا کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ ایک دفعہ سنیے متی 5:16 کو دیکھیں کہ وہ کس سے آپ کو تشبیہ دیتا ہے۔ یہ ریفرنس آپ لکھ لیں، میں تھوڑے کھولنا چاہتا ہوں لیکن میں زیادہ باتیں کرنا چاہتا ہوں جی۔ 5:16 اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، اس طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ ہاللیلویا۔ ادھر ایک لڑکا مجھے ملا پچھلے دنوں، میں یہاں سے گزر رہا تھا، تو کہتا پادری صاحب 2020 کے اندر آپ نے دعا کی گوکھوال کے اندر، وہاں اس وقت میرا خیال ہم مشن پریچنگ کر رہے تھے، تو کہتا آپ نے گوکھوال میں دعا کی، تو کہتا میں اس وقت جو ہے وہ بہت مشہور ڈانسر تھا، تو کہتا میں سب سے پیچھے نا بس کشتانیاں کر رہا تھا، لوگوں کو تنگ کر رہا تھا۔ تو کہتا جب آپ شفایہ دعا کر رہے تھے تو آپ نے نا کہا کہ یہاں ایک لڑکا ہے جو بہت لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، وہ آگے آئے، میں اسے بلیس کرنا چاہتا ہوں، خدا کا خادم بنے گا۔ اور کہتا آج میری 5-6 سال بعد ملاقات ہوئی ہے، اور کہتا آج میں مبشرانہ خدمت کر رہا ہوں خدا۔ نیک کاموں کو دیکھ کر تمہاری تمجید کریں، تمہاری روشنی دنیا کے لیے ہو۔ یسوع پیدا ہوا، سٹار نشان تھا، اب یسوع پیدا ہو کر چلا گیا اور اس نے آپ کو سٹار بنا دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ سنیے اس طرح آپ پریچ کریں، یہ کوئی کم اختیار نہیں ہے، کم باتیں نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد خدا کے تخت کے سامنے جانے کا اختیار بخش دیا گیا۔ صاحب لگا لیں، یہ کوئی کم اختیار نہیں ہے۔ ایسے ہوتا تھا، آپ جانتے ہیں قرآن میں 4:16 نکالے گا، ایسے ہوتا تھا، یہ ہیکل ہے، ایک بندہ اندر گیا، اگر تو زندہ واپس آ گیا تو بھائی بچ گئے، اگر نہ آیا تو سال پھر سارا گناہ میں گزر گیا۔ لیکن سنیے اس نے کیا اختیار دے دیا، بس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلے، یس، تاکہ ہم پر رحم ہو، تاکہ ہم پر کیا ہو جی۔ اور سب سے بڑا رحم تو یہ ہو گیا کہ اس نے ہمیں یہ فضل دیا، اور یسوع نے ارشاد فرمایا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے کیا دوں گا جی۔ اب سنیں
باپ کے پاس آنے کا اختیار کم ہے؟ باپ کے تخت کے سامنے آنے کا اختیار کم ہے؟ اور یہ تب ہی ممکن ہے جو ایماندار ہے، جو اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ صاحب لگائیں، آگے بڑھ رہا ہوں، سنیے ذرا آگے کیا لکھا ہے۔ کسے وقت پہ تسی دعا کر سکتے ہو، غلام نہیں ہے۔ 6 10 15 20 نو، کوئی ٹائم نہیں ہوئے یہ ٹائم گزر گیا تو یہ تو مسئلہ ہو جائے گا، نو۔ کلام کہتا ہے متی کے انجیل میں کہ جب تیرا دل کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دعا کر۔ ہاللیلویہ۔ اگر لوکا 18 باب اس کی پہلی آیت میں سب پڑھے تو ذرا اس میں زیادہ آپ کو پتہ لگے گا۔ پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا، ہر وقت دعا کرتے رہنا۔ ٹائموں میں آپ نہیں بدلے گے، ٹائم آپ کی جو ہے رکاوٹ نہیں ہے۔ ہر وقت دعا کرنے میں ہمت نہ ہارنا، ہمت نہ ہارنا۔ ان سے یہ تمثیل کہی، یہ تمثیل آپ جانتے ہیں کہ ایک بیوہ تھی، بے انصاف قاضی کے پاس آتی تھی، لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ نہ سوچا کرے کہ آپ کا ٹائم ہے دعا دا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا ایک ٹائم ہے دعا دا۔ سنیں کلام کیا کہتا ہے، ہر وقت دعا کرنے میں مشغول ہے۔ سنیں اختیار کی باتیں ہو رہی ہیں آج۔ یسوع کا نام لے کر دعا کرنے کا اختیار۔ پہلے تو کوئی باپ کا نام ہی نہیں لے سکتا تھا، نام لینا ہی بڑا مشکل تھا۔ میں جب یہودیوں سے ملتا ہوں، یہودی تو مجھے کہتے ہیں، کہتا آج بھی ہم 7 دفعہ جو ہے وہ منہ کے اندر پانی کو لاتے ہیں، پھر صاف کرتے ہیں منہ کو، سم ٹائم ہمیں برش کرنا پڑتا ہے۔ کہتا آج کے دور میں پھر ہم خدا یسوع کا یہ ہوا کا نام لیتے ہیں۔ پیلسن سے لکھنا ہے تو ہمیں اس کی قلم بعد میں توڑ دینی ہے تاکہ یہ ہوا کا نام ایک دفعہ لکھ لیا، اس کے بعد ہم نے نام نہیں لکھنا، وہ قلم دوبارہ یوز نہ ہو۔ لیکن صاحب لگائے ہمارے یسوع نے کیا اختیار دے دیا، انہیں کہا جنہ تک میرا نام ہے نا تو اسے لینا، جنی مرضی لسٹ بنا لے ہو، پوری نہیں ہونی۔ صاحب لگائے آج بہت سارے لوگ دعا ختم کر دیتے ہیں یسوع کو انکلوڈ کیے بغیر، یسوع کا نام لیے بغیر۔ یسوع نے آج اپنی دعا بھی سے ایڈ کر دیا، جتنی مرضی آپ کی لمبی لسٹ ہوگی، یسوع کا نام لیا جائے گا وہ ساری زیرو ہے، کیونکہ یسوع نے ارشاد فرمایا۔ کس طرح؟ سنیں ذرا یوحنا 14 باب 13 یا 15 16۔ اور جو کچھ تم میرے نام سے جو کچھ تم میرے نام سے، یسوع کہہ رہا جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ ان سیدھا ہی کوئی فروخ صاحب کو آئی جائے تو میں نے بھی تو لگنا نہیں یار فروخ ہی کام کری جا رہا ہے، میں کتنے ہیں؟ وہ کہتا بیٹے تو باپ دا جلال دار ہو۔ ہاللیلویہ۔ کوئی مثال دے تو کہے باپ بھی ہوتا تھا بیٹا بھی ہوتا تھا۔ پریز دی لارڈ۔ اگلا ریفرنس پڑھے گا، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا، میں نے آپ کو کہتا ایماندار بنایا ہے اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو، میرے نام سے جو کچھ کس سے مانگو، جتنی مرضی وہ جو میں بات کر رہا ہوں لسٹ بنی ہو، میرے نام سے جو کچھ تم باپ سے مانگو وہ تم کو دے گا، وہ تم کو دے گا۔ ہاللیلویہ۔ یہ کہاں سے پڑھا ہے؟ بائبل سے پڑھا ہے، یہ کسی اور کی بک نہیں ہے، یہ خدا کے منہ کی پاک باتیں ہیں۔ اس لیے جب بھی دعا کرتے ہیں نا اس کو کلوز کیا کریں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں۔ آمین۔ اس کو ایڈ کر لیں اپنی دعا کے اندر کہ جب بھی دعا کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ کلوز کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا دعا ختم ہوگی، تو ڈینی کی آواز بھی نہیں آتی دعا کرنے لگا صاحب۔ لیکن سنیے جس نے بھی دعا کرنی ہے، جب بھی کوئی لسٹ میرے باپ کے آگے لے کر آنی ہے تو کہنا یسوع کے وسیلہ سے یہ میں باپ سے مانگ رہا ہوں۔ آمین۔ سنیے اس بات کو تاکہ آپ اپنی دعاؤں کو بھی سیکھ سکیں۔ اور پھر دیکھیں جب آپ مسیح میں آتے ہیں تو آپ تو بیماروں نے بھی چنگا کرنا لاپندے ہو، گناہوں کی معافی بھی آپ دلا سکتے ہیں، یہ کام اختیار ہے، گناہوں دی معافی ہے۔ ہاللیلویہ۔ یسوع جب کرتا تھا نا کہتا یہ کون ہے جو گناہوں معاف کر رہا ہے، تو نے کیا آسان کیڑا کام ہے۔ سنیے ریفرنس کھولیں ذرا یعقوب 5 باب یوحنا 20 باب 5 کی 15 20 کی 23 سنیے ذرا۔ جو دعا
ईमान के साथ होगी, सुनिए, जो आप ईमान के साथ दुआ करेंगे उसका फ्रूट चेक करें क्या है, उसके बाइस बीमार बढ़ जाएगा ऐसा ला लो, और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। खुदावन उसे उठा खड़ा करेगा, है साहब लगा ले। और अगर मेरे पास रात को खादम बैठे हुए थे, वो मंगल को प्रीच करेंगे, बड़े अच्छे खुदा के खादम थे, हजारों लोगों से हम मिलते हैं, हम बहुत कम लोग उस जैसे मिलते हैं। जब मैं उस फैमिली के लिए दुआ कर रहा था, हस्बैंड एंड वाइफ थे, तो वो रो रहे थे, ते आजकल ते खादम दे आंसू निकलते नहीं, साहब ला वो तो रवाई जाते रोंदे हैं साहब ला। तो बड़े ब्लेस खादम थे, वो मुझे कह रहे थे कि पस्त हाली थी, फुल टाइम खिदमत में आ गए, ते कहना अंदरों अम्मी भी बीमार हो गई, ते अम्मी बाहरों बाहर अंदर सी बीमार थे, उसी बाहर बैठे थे, आवाज दी जा रही है, तो जो मेरा इलाज नहीं करा सकते थे, मैंने किसी खराब की अस्पताल च दाखिल करा दो, ते कहना दिल ते गल्लां लग गईयां सी कि पैसा भी जेब च कोई नहीं, ते मां भी बीमार है, ते कहती जो नहीं इलाज करा सकते किसी खैराती हॉस्पिटल में मुझे जो है वो ले जाए, वहाँ इलाज कराएं। कहता मैं झुका, मैंने दुआ की, ते कहता 2 मिनट जब मैं ठीक हो के बाद आ गई। हालेलुया। यही इलाज नहीं है, तो देखिए ईमानदारों का इख्तियार कैसा है। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बाइस बीमार बच जाएगा। और आगे भी पढ़े जरा क्या लिखा हुआ है, और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफी हो जाएगी, उनकी भी माफी हो जाएगी। और अगला रेफरेंस पढ़े इसको, गुनाहों का जरा डिटेल देखें आगे। जिनके गुनाह तुम बख्शो, अब जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए, बख्शे गए। मन पर भाई गया पाँच ना चलो तोड़ के ये खुदा के मंसूख खादिम है, खुदा ने इन्हें चुना है, ब्लेस लाइफ है इनकी, मैंने देखा है। अब इनको खुदा ने खड़ा किया, इस बात को देखें, इस तरह आपको भी खुदा ने खड़ा किया। ये मैं इसलिए बुला रहा हूँ आप इस रेफरेंस को समझ सकें। अपना हाथ उठाएं जरा, इस तरह करें जी, पढ़ें जरा रेफरेंस। जिनके गुनाह तुम बख्शो, ये यीशु हमारे लिए कह रहा है, जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए, उनके बख्शे गए। जिनके गुनाह तुम कायम रखो, जिनके गुनाह तुम कायम रखो, उनके कायम रखे गए। ये काम इख्तियार है खुदा के लोगों, ये थोड़ा इख्तियार है। लेकिन खादिम हमेशा बरकत ही देते हैं, गुनाहों को कायम नहीं रखते बल्कि माफ करते हैं। हालेलुया, खुदा बरकत देते हैं। थैंक यू वेरी मच। सुनिए, और इख्तियार एक बड़ा इख्तियार है जिससे हम आजकल डाल रहे हैं, बीमारियों को दूर करने का इख्तियार। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है कि जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा। लेकिन मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, ये सबसे बड़ा इख्तियार जो इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए आपको मिला है, सबसे बड़ा इख्तियार। सुने इस बात में, अगर आप आज इस इख्तियार की बाबत अंडरस्टैंड कर गए कि भाई ये तो आपके पास है, तो फिर आप डरेंगे नहीं, आपकी जिंदगी में परेशानी नहीं आएगी। ये बड़ा इख्तियार है, ये आम लोगों को तो मिला ही नहीं है, आम कौमों कबीलों को तो ये हासिल ही नहीं हुआ, आम मज़ाहिब को तो हासिल ही नहीं हुआ। वो आज भी तरले मिलते डालते हैं, लेकिन सुने जो आपको इख्तियार दे दिया गया बड़ा इख्तियार है, ये बहुत बड़ा इख्तियार है। लूका 10 पापुनी से याद कर देखो मैं तुमको इख्तियार देता, मैं तुमको इख्तियार देता हूँ। यीशु कह रहा है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, और दुश्मन की सारी कुदरत पर, और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। तो कौन गालिब आ सकता है? हम लोग गालिब आ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पीछे स्नैप, इस तरह आप जो इसको कर सकते हैं। जी एल्डर साहब, और तुमको हरगिज़ किसी चीज की जरूरत ना पहुंचेगी, कोई जरूरत नहीं पहुंचेगा। आ देखो, मैं देख रहा था जोग्राफिया चैनल, तो वहां मुझे ये मिला, मैंने कहा इसको मैं ऐड कर दूं अपने मैसेज के अंदर, कि कलाम कहता है कि तुम्हें कुछ जरूरत नहीं पहुंचेगा, जाओ मैं तुम्हें क्या देता हूँ जी, क्या देता हूँ। सांपों बिच्छुओं को क्या करो, वेग के दौड़ो ना, बल्कि उनको क्या करो, कुछ लो। तो मैं नेशनल ज्योग्राफिया देख रहा था, वहां मुझे मिला, तो मैंने कहा मैं इसको आपको समझाता जाऊं। सुनिए, अमेरिका में चर्च है, अमेरिका के अंदर चर्च, आप भी इसे सर्च कर सकते हैं, मैंने भी किया उधर से। ये चर्च अपने चर्च मेंबरान को हफ्ते को कहता है कि जंगलों में चले जाओ,
تے زہریلا سپ پھڑ کے لے آنا تسی ہفتے کو جانا ہے سب سے جو ڈینجرس سانپ ہے وہ لے کر آنا ہے اور اس کو اٹھا اٹھا کر یہ گیت گاتے رہتے ہیں سال لگائے اس کو اٹھاتے ہیں یہ ریفرنس کوڈ کرتے ہیں آسمان زمین ٹل سکتے ہیں خدا کے لوگوں لیکن میرے باپ کے منہ کی باتیں ہر کسی نہیں ٹل سکتی ہاللیلویا اس نے اگر کہہ دیا کہ یہ آپ کو زہر نہیں پہنچا سکتے تو بھائی آپ کو زہر ہفتے کو وہ بھیجتے ہیں اتوار کو وہ زہریلا سانپ لے کر آتے ہیں اور جو نیشنل جغرافیہ کا بندہ تھا جو ویڈیو بنا رہا تھا کہتا میں پریشان ہو گیا ہوں میری جو سوچ ہے وہ دنگ رہ گئی ہے کہ سانپوں نے کتنی دفعہ ان کو ڈسا ہے لیکن کوئی بھی ہے جو مر نہیں رہا گر نہیں رہا اور سنیے جو میں کہہ رہا تھا نا تو رکھ یقین ایوب وانگو ایمان تے گالیا ہاللیلویا کچا ایمان نہیں پکا ایمان وہ بتا رہا تھا دوست کے ایک بندہ جو کہنا نواں پادری بنانے کا چھوڑ دو میں پاویں شیراں چھوڑ دو وہ جنہاں کہہ رہا سی وہ بندے تھوڑا شیطان سی انہاں کہ چل چھوڑ دینا وہ جو شیراں دے کول لے کے انہوں نے کہا یار ٹھہر جو میں بائبل سے پڑھا دے تو کہتا چل میں بائبل ہی پڑھا دے انہوں نے بائبل بھی پڑھ دی انہوں نے دھکا دیتا شیراں نے پاٹ توڑ دیتا صاحب ہے وہ بائبل تو ادھر ہے بائبل تو ادھر ہے شیطان جب ملا نا اس سادھو سندر سنگھ کو ایدہ بیٹھا تو انہیں کہا کہ میں کتاب اپنی پرہ رکھ پھر تیل میں دستا انہیں کتاب ہی پرہ رکھ دیتی وہ پھر بھی باہر نہیں کر پا رہے انہیں کہا ہون کی ہو رہا کہتا یار میں پھر نہیں باہر کر پا رہا تیرے تے کی گل ہے کہتا یہ تو میں نے ادھر کر دی ہے جو میرے دل میں ہے وہ تو کہاں سے نکالے گا ہاللیلویا تو اس لیے یہ سال لگائیں کوئی ان کو زر نہیں پہنچتا یہ کوئی کام اختیار نہیں ہے اور پھر اختیار ہے کہ خدا کی بادشاہت کے اندر داخل ہونے کا اختیار ہے ہاللیلویا یہ نہ سمجھے کہ ساری زندگی تک تسی رول جانا ہے کہ آگے جا کچھ ملنا نہیں وہ کہتا ہے اس جہاں میں سوگنا اور آگے جا کر ہمیشہ کی زندگی سنیے مکاشفہ کے اندر لکھا ہے کہ وہ جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہوں گے ان کو انٹری کی اجازت کیا ہے جی یہ آپ کا اختیار ہے آپ کی زندگی کے اندر جب آپ نے مسیح کو قبول کیا چاہے وہ بیٹا ہے کوئی کم عمری میں خدا کی جو ہے وہ خدمت کر رہا ہے کوئی میری عمر میں کر رہا ہے کوئی فروغ صاحب کی عمر میں کر رہا ہے ان سب کو خدا نے کھڑا کیا خدا نے ان کو کھڑا کیا عام کوئی بندہ کھڑا کیوں نہیں ہو جاتا یہ خدا ہی ہے جو چن لیتا ہے چاہے اس کی عمر 10 سال ہو چاہے 15 ہو چاہے 16 ہو چاہے 40 ہو یہ خدا نے کھڑا کیا ہے اور سنیے آخری باتیں میں کرنے جا رہا ہوں لیکن یہ جو اختیار ہے یہ بڑا شاندار اختیار ہے بڑا ہی شاندار اختیار ہے جو آخر میں اس کو کلوز کرنے جا رہا ہوں سنیے اس بات کو خدا کی بادشاہت میں تختوں پر بیٹھ کر انصاف کرنے کا اختیار ہاللیلویا تے کوئی ساڈے کو فیصلہ نہیں کراندہ ایک تھے وہ کراندہ ہے جی منور صاحب ساڈے کو زندگی چ کوئی کسے نے تانوں منیا ہوئے نہیں نا وہ کہتے ہیں تو پتہ نہیں کہ فیصلہ کرنا ہمارے پاس نہیں آتے تے جاندے سی انہاں کو فیصلہ کرنا جنہاں دی اپنی کار چیز نہیں ہوندی ہیں وہ جڑے آپ فرائی پین کھا رہے صاحب لگائیں لیکن مسیح میں رہتے ہوئے اپنا اختیار چیک کریں کیا ہے ادھر ریفرنس کھولے آپ کو مزہ آئے گا متی 1:19-28 پھر یہ یوحنا 20:23 میں کہتے 1 کرنتھس پڑھے گا سنیں آخری ہے لیکن اختیار چیک کریں کیا ہے ایک تے پاویں کو تانوں سمجھے پاویں نہ سمجھے